گورنمنٹ کو جو لا میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 31 دسمبر سے پہلے ریٹرن جو ہے اس کو کمپلیٹ ریٹرن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دینا ہے. تو یہ جو ریٹرن تھی اس کو 31 دسمبر تک آ جانا چاہیے تھا تاکہ لوگ اس کے اوپر کام شروع کر دیں, اس کے مطابق اس کے اوپر ڈائلاگ شروع کر دیں. وہ نہیں آئی. چلے 30 جون کو آئی. 30 جون کو آنے کے بعد جو ہے ایک ہم نے سمجھا کہ ریٹرن جو ہے وہ ایک فیلڈ میں آ گئی ہے اور اس میں ہمیں 3 مہینے گریس پیریڈ ملتا ہے اور 3 مہینے میں سب لوگ کام کر لیں گے. لیکن کیا ہوا کہ اچانک جو ہے جب 2 مہینے گزر گئے, 1 سپٹمبر آ گیا. 1 سپٹمبر کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 30 دن رہ گئے ریٹرن فائل کرنے کے لیے. تو ایک دم جو ہے وہ خواب خرگوش سے جو ہے ایف بی آر اٹھا ہے اور اس نے کیا کیا ہے, اس نے اس ریٹرن میں امینڈمنٹ کر دی ہے. امینڈمنٹ ریٹرن میں کرنے کے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے, رول 34A کے تحت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا نیا فارم یا اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن کریں گے, اس میں لوگوں سے کمنٹس لیں گے. کمنٹس لینے کے لیے 15 دن کا ٹائم دیں گے. 15 دن کے بعد جو ہے جو بھی کمنٹس آئیں گے آپ اس کو کنسیڈر کریں گے. کنسیڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. وہ اس کے بغیر امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے بغیر امینڈمنٹ کریں گے تو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ غیر قانونی تصور ہوگی. تو یہ جو ریٹرن ہے جس کو ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, یہ ریٹرن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے اور میجر امینڈمنٹس کی گئی ہیں, اور اس میں جو قانونی تقاضا ہے کہ ہم نے اس کو ڈرافٹ کو, اس کی امینڈمنٹ کے ڈرافٹ کو پبلک کرنا تھا, سارے سٹیک ہولڈرز کو دعوت دینی تھی کہ اس کے اوپر کمنٹس کریں, اس پر آبجیکشن کریں, پھر جا کے جو ہے ریٹرن فائل ہونا تھا. تو یہ ایک قانونی جو ہے ایک لکونہ ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو امینڈمنٹ ہیں, پاکستان ٹیکس بار اور لاہور ٹیکس بار جو ایسوسیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ سرے سے ہی غیر قانونی ہیں. یہ ایف بی آر کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پر بیٹھ کے اس کو امینڈمنٹ کر دے اور اس طرح اس کو کہے, لوگوں کو مجبور کرے کہ یہ کرے. ایک تو یہ غیر قانونی ہو گیا. دوسری جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جب سے شروع ہوئی, ایف بی آر کے پاس جتنے بھی ٹیکس گزار ہیں سب کا ڈیٹا موجود ہے. پچھلے سالوں میں 2022 تک جب ہم ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنا جاتے تھے تو ہمارے جتنے بھی ایسٹس ہیں, موویبل ایسٹس ہیں, ایموویبل ایسٹس ہیں, وہ سارے کے سارے وہ اس میں موجود ہوتے تھے کہ جی آپ نے یہ آلریڈی ڈکلیئر کیا ہوا. اس میں سے جو ایسٹس ہم نے سیل کر دیے ہوتے تھے اس کو اب ڈیلیٹ کر دیتے تھے, اور جو ایسٹس نئے بائی کیے ہیں اس کو انٹر کر دیتے تھے اور اس کو ریکنسائل کر دیتے تھے, ریٹرن فائل ہو جاتی تھی, اور یہ آسان تھا. اور یہ جو ایف بی آر کا سلوگن تھا کہ وی آر فیسیلیٹیٹنگ دا ٹیکس پیئر ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ واز رائٹ. لیکن اب جو انہوں نے بنا دیا ہے, اب یہ کر دیا ہے کہ آپ کی جتنا بھی پرانا ڈیٹا ہے, جتنے بھی آپ کے پرانے ایسٹس ہیں, موویبل ہیں یا ایموویبل ہیں, وہ آپ سے سارے واش ہو گئے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے زیرو سے شروع کرنی ہے. بلینک فارم آپ کے سامنے ہے, تو آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے سے پہلے ایک نیا فارم انٹروڈیوس کرا دیا ہے. نیا فارم انٹروڈیوس انہوں نے کرا دیا ہے کہ جو ایک ٹیکس انہوں نے نیا لگایا تھا جو کہ کیپٹل ایسٹس کے نام کے اوپر ٹیکس دیا تھا, جس کے لیے سیکشن 7E انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اس 7E جو ہے وہ 2022 ٹیکس ایئر میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اس کے خلاف پنجاب ہائی کورٹس میں مختلف ریٹیں ہوئیں, اور اس میں 3 جو بینچ ہیں, مختلف بینچز ہیں, انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ جو سیکشن 7E ہے یہ الٹرا وائرس ٹو دا کنسٹیٹیوشن ہے, یعنی کہ یہ قانون آئین سے متصادم ہے, اور جو قانون آئین سے متصادم ہوتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ججمنٹ جو ہے 3 مختلف بینچز نے, یعنی 3 ججوں نے جو ہے ٹیکس پیئر کے فیور میں دے دی ہوئی ہے, اور یہ فیلڈ میں ہے, یعنی یہ ابھی فیلڈ میں ہے. اس کے چونکہ ریورس کوئی ججمنٹ نہیں آئی ہے تو یہ ججمنٹ ان فیلڈ ہے, اور ان فیلڈ ہونے کی وجہ سے یہ ججمنٹ جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 204 یہ سب جتنے بھی پنجاب میں لوگ, جتنے بھی آفیسر, جتنے بھی اتھارٹیز کام کر رہی ہیں, یہ اس پر بائنڈنگ ہے. ایکچولی تو اس معاملے کو
جو ہمارے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں ان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ وہ افیکٹری ہے اور یہ بنیادی طور پر ہے. باقی ہم کیونکہ لا نوئنگ لوگ ہیں، لائرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، تو ہم اس ایشو کو ایک لا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں جو کمیاں نظر آتی ہیں، جو انلیگیلٹیز نظر آتی ہیں، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم نمائندے جو ہیں بارز کے، وہ ہم ٹیکس گزار کے نمائندے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ٹیکس گزار کے جو ایشوز ہیں اگر وہاں پر انلیگیلٹی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس انلیگیلٹی کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا. اس سلسلے میں یہ 2 سپتمبر سے یہ تبدیلی جو انہوں نے کی ہے IRS جو 2 ہے اس میں، اور اس نقطہ نگاہ سے ہم نے کچھ میٹنگز کی اپنی پاکستان ٹیکس بار، لاہور ٹیکس بار نے مل کے، تو اس میں ہم نے 2-3 سٹیپس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیے ہیں. پہلا ہمارا سٹیپ یہی ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہم کریں اس میں ان تمام انلیگیلٹی کو اجاگر کریں، اس سے جو پریکٹیکل ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں ان کی نشاندہی کریں، تو تاکہ اگر اس طریقہ کار سے اگر ہمارا جو FBR ہے اگر وہ اس میں چیزوں کو درست، ہماری جو نشاندہی ہم نے جو کی ہے جن ایشوز کی، اگر ان کو درست سمجھتے ہیں تو یہ جو انہوں نے IRS میں جو تبدیلی کی ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ واپس لیں اور اسی طرح ریٹرن جو ہے جس طریقے سے وہ تھی اسی کو رہنے دیں، اور ریٹرنز کا جو پروسیس اب رک گیا ہے، اگر یہ اسی طرح رہا تو ڈیفینیٹلی ریٹرنز کا جو پروسیس ہے وہ رک جائے گا اور اسی لیے پھر ان کا ریونیو پہ بھی افیکٹ پڑے گا. تو پہلا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے یہ آج پریس کانفرنس کی ہے. دوسرا ہمارا سٹیپ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اس پریس کانفرنس کے 2-3 دن تک ریئیکشن دیکھتے ہیں FBR کا کیا ہے. اگر ان کا ریئیکشن کوئی نہیں آتا، اگر وہ اس انلیگیلٹی کو جاری رکھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جب ایک چیز کو انلیگل قرار دے دیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پر ہم جائیں گے اور کنٹیمپٹ کہ پٹیشن بھی ڈالیں گے اور اس جو سٹیپ انہوں نے لیا اس کے اگینسٹ بھی جائیں گے. اگر یہ معاملات، اب بڑی واضح بات ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک چیز کو ڈیسائیڈ کر دی ہے، اس نے FBR کی بات نہیں مانی، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ انسسٹ کریں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ کیا ڈیسیژن کرتی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں جب ایک چیز کو انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے تو ہماری جو نئی جو پٹیشن ہم ڈالیں گے اس کو بھی امید ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی اور اس میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی ہوں گی. اور اس کے بعد پھر تیسرا راستہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ہم پورے پاکستان کی ٹیکس بارز کو موبلائز کریں گے اور اس کے نقطہ نگاہ سے پھر ہم پورے پاکستان میں ٹیکس بار کے جو ممبرز ہیں ان کو موبلائز کریں گے کہ بھئی یہ ہم اس انلیگل ایکٹ جو ہے اس کے خلاف ہم جو مشترکہ طور پر ایک ڈیمونسٹریٹ کریں، اور اگر ڈیمونسٹریٹ کرنے سے بھی ان کا کوئی نہیں ہوتا تو پھر ہمارا یہی راست اقدام ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ہیں وہ ٹیکس بارز کے لائرز ہیں، ٹیکس بارز کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، جو ٹیکس گزار کی جو ریٹرنز، چاہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہو، وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ود ہولڈنگ ٹیکس، وہ بھی ہم لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایڈوانس ٹیکس وہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اسی ریٹرنز کا بھی یہ ایشو اسی طرح ہی ہے. تو اگر یہ انہوں نے اس لیگل ایکٹس کو ختم نہ کیا تو پھر یہ بھی ہم کریں گے کہ جو ریٹرنز ہیں ہم اپنے
چیمبر آف کامرس اور جو ہماری جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں ان سے ہم ان سے مل کے یہ بات طے کریں گے کہ ہم ریٹرنز اس سال پھر جو ہے وہ جمع نہ کروائیں. ان کے ریفرنس سے میں مسلسل ایف بی آر میں رابطے میں بھی ہوں اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور ہم ان کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو معاملات اب تک انہوں نے کیے یہ کسی طور پہ بھی قانونی نقطہ نگاہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. باقی جتنی تفصیلات دونوں صدور نے 1 بائی 1 کر کے تمام جو پیراگراف کی صورت میں چیزیں تھیں پوائنٹ کی صورت میں وہ تمام گوشگزار کر دی ہیں اور امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ اسی ہفتے میں اس کے اوپر بریک تھرو بھی ہوگا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اور اسی کے ساتھ ہی بہت شکریہ بھٹی صاحب لاہور ٹیکس بار کا اور ہمارے پریس کے دوست ہیں میڈیا کے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے. اور یہ انشاءاللہ العزیز اس میں تمام جو چیز ہوگی صرف ایک ہی بات ہوگی جو رول آف لا کی بات ہے, جو سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, ہم صرف وہی بات کریں گے اور اس سے آگے والے جو کام ہیں چیمبر کے وہ ان کا اپنا کام ہے. ہم جو کام ہمارے ذمہ ہے وہ انشاءاللہ پورے طریقے سے اور صحیح تندی سے کریں گے اور اس کا آپ کو واضح فرق بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. میرے دونوں کے اور انہوں نے جو میں ایگری کر لیا جو میں میٹنگ سے آپ کے سامنے ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. میں اگر تمام صورتحال سے جا کے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا اس کی حکم عدولی کرے گا تو دیٹ از کلیئرلی کنٹینٹ آف دی کورٹ ہوگا. تو ہمارا ایجنڈا یک جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہمیں ریٹرنس ہیں وداؤٹ فائلنگ آف 7E جو کا فارمرز کے بغیر ہمیں سبمٹ کرنے کی اجازت دی جائے. کم از کم وہ لوگ ٹیکس پیئر جو لاہور ہائی کورٹ کے جورسڈکشن میں فال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایف بی آر کا اپنا سرکولر نمبر 3 جو انہوں نے جاری کیا جو 7E کے اپلیکیشن کے حوالے سے تھا جہاں پہ سیکشن 236(2)(a) انسرٹ ہوا تو اس کے حوالے سے انہوں نے کلیئرلی وہاں پہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو لوگ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کرتے ہیں ان پہ یہ اپلائی نہیں کرے گا. تو اب یہ جو انہوں نے سٹانس ایف بی آر نے موجودہ لے لیا یہ تو خود سیلف کانٹرڈکٹری ہو گیا نا. ایک بات تو انہوں نے مان لیا اب یہاں پہ آگے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. لا کہتا ہے ہاٹ اینڈ کولڈ ان دی سیم بریتھ نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہمارا ایک ہی یہاں پہ گزارش ہے میڈیا کے سامنے کہ جو ہمیں ریٹرنس ہے 2023 کی وہ فارم 7E کے بغیر سبمٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اور دوسرا موسٹ امپورٹنٹ جو ہے کہ جو بٹن ٹیب ہے کوئی ڈاٹا امپورٹ کرنے کا جیسے رانا صاحب نے فرمایا سارا واش ہو گیا وہ اس کو ریسٹور کیا جائے. وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. کسی بندے کی 10 پراپرٹی ہے 20 پراپرٹی ہے اس کو فل کرنے میں بہت ہی ہیکٹک ایکسرسائز ہوگی, بڑا مشکل ہوگا ٹیکس پیئرز کے لیے بھی اور شیورلی جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے ہم دوبارہ سے فل کریں. تو یہ ہمارے دو پریسائز مطالبے ہیں. وہ نہیں ہے تو ہم مزید ایک کو سوال کریں. جی سوال کرنے جتنے سارے سوال جس میں ابھی کہنے کے جو ریونیو جیسے سید صاحب نے کہا 30 ستمبر تک آ جانا چاہیے تھا وہ اب آپ کو 30 نومبر تک جا کے آئے گا. اور اس میں جو صورتحال ہے ملکی اور ہمیں فنڈس کی پیسوں کی اشد ضرورت ہے. ہم اپنے پاس آتے ہیں کبھی ہم کس کے پاس جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں جن لوگوں نے اسٹیپ لیا ہے ان کے خلاف بھی ہمیں کارروائی کے لیے جانا چاہیے. ہمیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایف بی آر ان لوگوں کے خلاف جو ان کی پروسیڈنگ ہے جو انویسٹیگیشن ہے کہ وہ کی جائے اور ان کو اس ایشو کے اوپر جواب دے بنایا جائے. میں تمام دوستوں کا خصوصاً میڈیا سے جو دوست تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی معزز ممبران بار لاہور ٹیکس بار کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری تندہی سے اور ایک آواز کے ساتھ ایف بی آر کے سامنے اپنا موقف بیان کیا. تھینک یو ویری مچ.